یہ بات ہے مکہ کی۔ محمد، ہمیں اپنے رب کی نسبت بتاؤ، وہ کیسا ہے، کس قسم کا ہے، کس کی نسل سے ہے؟ سورۃ اخلاص۔ آج ہم محمد سے ایسا سوال کریں گے جس کا کوئی جواب نہیں۔ رات کے سناٹے میں جب مکہ کی گھاٹیوں پر خاموشی اترتی ہے، ایک سوال فضا میں ملک رہ جاتا ہے۔ ایسا سوال بتاؤ جو محمد اس کا جواب نہ دے سکے۔ اگر ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے تو پھر لوگ بے شمار خداؤں کو کیوں پکارتے تھے؟ یہ بات ہے قرآن کی، اور یہ بات ہے سورۃ اخلاص کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ وہ سوال تھا جس نے مکہ کے سرداروں کو بے چین کر دیا تھا، اور وہ سورہ جو اس سوال کے آخری واضح فیصلے کن جواب لے کر اتری، سورۃ اخلاص۔ لیکن یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اور اس کے صرف 4 مختصر جملوں نے کیسے پورے عرب دنیا کے عقائد کو ہلا کر رکھ دیا؟ آئیے پردہ ہٹاتے ہیں اس لمحے سے جب توحید کا سب سے روشن اعلان زمین پر اترا۔ سورۃ اخلاص قرآن کی وہ سورت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسل قرآن قرار دیا، ایک ایسی صورت جس نے رب کی وحدانیت کو مختصر مگر انتہائی مضبوط الفاظ میں بیان کیا۔ اس کی ہر آیت عقیدے کی بنیاد ہے، ہر لفظ دل کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ہر جملہ محمد کہاں ہے تمہارا خدا؟ انسان کو اس کے خالق کے بارے میں مکمل یقین دیتا ہے۔ لیکن مسلسل ایک ہی بات کر رہے تھے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس صورت کی شان نزول کی کہانی مکہ کے اس دور کی گواہی ہے جب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کی حقیقت پوچھتے تھے، اور جب اللہ نے ان سوالوں کا جواب خود عطا فرمایا۔ قریش کے سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع، چہرے پر غرور اور بے اطمینانی۔ مکہ ہجرت سے پہلے کا دور، قریش کے سرداروں کے سامنے ایک بڑا مسئلہ کھڑا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایک ہی بات کر رہے تھے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن مشرکین اس اعلان سے سب سے زیادہ تنگ تھے۔ وہ بتوں کو خدا مانتے تھے، ان کے سینکڑوں دیوتا، ہزاروں عقائد، سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ٹوٹ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کریں جس سے وہ خاموش ہو جائیں۔ مشرکین کے 2 گروہ جمع ہوئے۔ بنو عمر کے لوگ آگے بڑھے اور کہا، محمد وہ کیسا ہے، کس قسم کا ہے، کس کی نسل سے ہے؟ ان کا مقصد حق کو جاننا نہیں تھا بلکہ مذاق، آزمائش اور الجھاؤ تھا، مگر جواب اللہ نے دینا تھا۔ مکہ میں چند یہودی علماء بھی آ چکے تھے۔ قریش نے ان سے کہا، تم کتاب والے ہو، ہمیں ایسا سوال بتاؤ کہ محمد اس کا جواب نہ دے سکے۔ یہودیوں نے کہا، اس سے پوچھو محمد کا رب کس چیز سے بنا، پانی سے، آگ سے، روشنی سے؟ یہ وہ سوال تھا جو جہالت کی گہرائیوں سے نکلا تھا، کیونکہ اللہ تو خالق ہے، مخلوق نہیں۔ یہ سوال لے کر قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، چہرے پر تکبر، زبان پر طنز اور اندر یہ گمان کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں گے۔ غار ہیرا جیسے منظر، رات خاموشی، دل میں دعا، آسمان پر سکون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں انتظار۔
دل میں وحی کا یقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے رب کی تعریف میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا، سب کو پیدا کیا، اور آج اسی کی طرف سے وہ اعلان آنے والا تھا جو قیامت تک ایمان کی بنیاد بنے گا۔ کچھ لمحے گزرے، ہوا میں ہلچل ہوئی اور پھر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ سے رب کی صفت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کہیے، اور پھر وہ کلمات جنہوں نے تاریخ بدل دی، دنیا کو توحید کا سب سے واضح پیغام دے دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ الفاظ قریش کے سوچ، عقیدے اور طاقت کے ستونوں کو ہلا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اعلان تھا خدا ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ جہالیت کے عقائد ٹوٹ گئے، مشرکین کا غرور مٹی میں مل گیا، ان کی زبانیں خشک ہو گئی۔ یہ وہ دن تھا جب سورۃ اخلاص نازل ہوئی، مکہ میں ایک سوال کے جواب میں اور کفر کے چیلنج کے مقابلے میں۔ خانہ کعبہ کے گرد بہت آسمان پر چمک، سچائی کی روشنی دلوں میں اتری ہوئی۔ قریش کے سردار جو طنز کرنے آئے تھے، سورۃ اخلاص سن کر سکتے میں آ گئے۔ ایک طرف 4 چھوٹے جملے، دوسری طرف ان کے سینکڑوں بت، ایک طرف اللہ کا اعلان، دوسری طرف انسانوں کے تراشے ہوئے خدا کی بے بسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پوری کی اور ایسے پڑھ کر سنائی جیسے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی روشنی ہو۔ قریش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ کے چہرے پیلے پڑ گئے، کچھ نے ہاتھوں سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور کچھ غصے سے سر جھٹک کر چل دیے، کیونکہ وہ جان چکے تھے آج ان کے خداؤں کی نفی ہو گئی ہے، آج ان کی سوچ کو جواب مل گیا ہے، آج توحید نے اپنی آخری کامل شکل میں اعلان کر دیا ہے۔ اللہ واحد، ایسا اعلان جسے قیامت تک کوئی جھوٹ نہیں قرار دے سکتا۔ سورۃ اخلاص صرف ایک سورت نہیں، یہ توحید کا دل ہے، ایمان کا خلاصہ ہے، رب کی پہچان کا سب سے روشن چراغ ہے۔ یہ اس دن نازل ہوئی جب لوگوں نے اپنے رب کے بارے میں بے بنیاد سوال کیے اور اللہ نے خود اپنا تعارف عطا کیا۔ آج بھی اگر انسان الجھنوں میں ہو، دل کمزور ہو، ذہن سوالوں سے بھرا ہو، تو سورۃ اخلاص اسے یقین، طاقت اور سکون دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی مددگار ہے، وہی خالق ہے، وہی مقصد ہے، وہی راستہ ہے، اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اپنی زندگی میں توحید کو مضبوط کریں، اللہ کو ایک مانیں، ایک سمجھیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔